بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اساں اپنے معزز مہمان جناب اصغر لنگرا صاحب جو سابق صدر بار تونسل شریف لیگل ایڈوائزر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اج اساں انہاں نال گفتگو کرسوں کہ ای بجٹ دے بعد جڑا پنجاب گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیتے ای بجٹ دے بعد جڑا نا پنجاب چ چیخاں کیوں نکلن لگ گئے. جی اصغر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقومہ حتی یغیر ما بانفسہم. شروع اللہ پاک دے بابرکت نام نال تے ہزاراں درود و سلام اس ہستی پاک پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. مشتاق بھائی، آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا ہے. جو ہمارے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کا ویژن ہے یا جس کے لیے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، تو وہ اصل وجہ جو تھی وہ یہ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ان کا چناؤ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بجٹ پر جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی اور ہمارے یہاں پر مقامی کچھ ایسے دوستوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو یہ اس کی توسا سے اور جنوبی پنجاب سے محبت کا وہ ثبوت ہے کہ آج لاہور والے، آج مسلم لیگ نون والے چیخیں مار رہے ہیں کہ جناب بجٹ بستی بزدار پہ لگ رہا ہے، کھڑ بزدار پہ لگ رہا ہے، توسے پہ لگ رہا ہے، جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں پہ لگ رہا ہے. تو کل تک ہم جس بات کے لیے احتجاج کرتے تھے کہ جناب تمام بجٹ لاہور پہ خرچ ہو رہا ہے، اپر پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے، تو مخالفین کی چیخیں آج بتا رہی ہیں کہ سردار عثمان بزدار صاحب جنوبی پنجاب نے فنڈز کا رخ جنوبی پنجاب کی طرف کر دیا ہے. وہ جس ویژن کے تحت آئے تھے، وہ جس مقصد کے تحت آئے تھے، آج ان کے مخالفین ان کے اس مقصد کی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی جنوبی پنجاب کی طرف فنڈز کا رخ مڑ چکا ہے، کیونکہ مخالفین دھاڑ دھاڑ کر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. اور میں دوسری بات آپ کے سوالات لوں گا جو یقیناً. جی جہاں تک ہمارے وزیر اعلیٰ جناب سردار عثمان بزدار کا ویژن کی بات ہے، تو اس کا ماٹو ہے تحصیل توسا شریف، جو اس کا حلقہ ہے، جو اس کی اپنی تحصیل ہے، جو محروم تحصیل ہے، اس کی محرومیوں کو خاتمہ. اب یہاں پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو چیخیں لاہور میں سنائی دی جا رہی ہیں، ان چیخوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں توسا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ کیسے اصغر بھائی؟ عزت مآب، آپ کو علم ہے کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں کے ایم این اے خواجہ شیراز محمود صاحب کی ناراضگی اور وزیر اعلیٰ سے ان کی دوری، جی، اور اس دوری کے بعد اس کا پورا جو گروپ ہے اس میں سے چند ایک لوگوں کی تو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ لوگوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف فیس بک پر پوسٹیں ہی کرنی ہیں. جی. اب ان پوسٹوں کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ ان کو تقویت دے رہے ہیں، وہ ان کے ویژن کو تقویت دے رہے ہیں جو توسا کی اور جنوبی پنجاب کی ترقی کے دشمن ہیں. جی. جو نہیں چاہتے کہ یہ فنڈز اس علاقے میں خرچ ہوں، یہ علاقہ خوشحالی کی طرف ہے، اس علاقے میں ترقی ہو. تو ہمارے دوست کچھ نادیدہ، کچھ ناسمجھی میں اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے مخالفین کو، جنہوں نے ہمیشہ ہمیں پسماندہ رکھا، اس علاقے کو پسماندہ رکھا، ان لوگوں کو تقویت دے. اصغر بھائی، یہ پتہ ہے کہ وعدے یاد دلانا کوئی برا کام تو نہیں ہے. نہیں، دیکھیں نا، میں تو واضح یاد دلانا کیا، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پر میں ان کی مانگ کو یا ان کے موقف کو درست سمجھتا ہوں. جی. لیکن یار، مشتاق مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. کیا ایبیوز لینگویج وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ان کو جچتی ہے؟ اصغر بھائی، یہ بات آپ بھی یاد رکھیں کہ سردار صاحب جو ہے نا سرائیکی صوبہ محاذ کے تحت آئے تھے، اور توسا ضلع جو ہے نا فرسٹ اوپینین تھا. توسا ضلع بھی تو ابھی تک نہیں بن پایا. وہ مشتاق بھائی، کون کہتا ہے کہ توسا ضلع کی مانگ غلط ہے؟ کون کہتا ہے کہ وہ تحصیل کی مانگ غلط ہے؟ آپ مطالبات کریں، آپ اس کو وعدے یاد دلائیں، لیکن یار صبح سے لے کر شام تک اس کے خلاف ایسے الزامات کی بھرمار تو نہ کریں. اپنی لینگویج کو تو درست کریں.
وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، یہاں سے منتخب ہوئے ہیں، ہم نے انہیں اس منصب پر پہنچانے کے بعد ہماری ڈیمانڈیں غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں۔ میں آج بھی ضلع توسا کے حق میں ہوں۔ ضلع توسا میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان خان بزدار اپنے ہی دور میں توسا کو ضلع بنائیں گے، وہوہ کو ضرور تحصیل بنائیں گے۔ ایک بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایم این اے صاحب پر بھی یہ پریشر ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا الیکشن کمپین میں یہ وعدے کیے تھے کہ توسا ضلع ضرور بنے گا۔ نہیں، میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ توسا ضلع کی مانگ کے کون خلاف ہے یار؟ ہر توسے کا بچہ بچہ اس مانگ کے لیے اور سردار عثمان بزدار صاحب کے منہ سے توسا ضلع کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہے۔ جی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر آج ہمارا توسا ضلع نہیں بنے گا تو کب بنے گا؟ لیکن یار ٹائم دینا چاہیے نا، 2 سال ہوئے ہیں، کیا گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے؟ وہاں پر بیٹھا ایک شخص آپ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیا مطلب کہ آخر میں کریڈٹ لیا جائے گا؟ نہیں، آخر کی کریڈٹ کی بھی باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، یقیناً چھوٹے مسائل کو پہلے حل کرنے کے بعد بندہ اس میں کنسنسس بھی ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں۔ یقیناً دوستوں کی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے میڈیا پر، کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتے ہیں جن کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے مشتاق کہہ رہا ہوں کہ توسا ضلع سردار عثمان بزدار کا ماٹو ہے، وہوہ تحصیل، اور توسا ضلع سردار عثمان بزدار بنائیں گے۔ چلیں مان لیتے ہیں۔ ایک دورہ پر جو ہے نا سردار صاحب توسا شریف آئے تھے، تو اس موقع پر جو ہے نا کوٹدو سے احتجاج اٹھا تھا کہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے۔ سردار صاحب نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ان کا دیرینہ مطالبہ تھا اور کوٹدو کو یونیورسٹی دے دی گئی، لیکن توسا کو کیوں نہیں دی گئی ابھی تک؟ میرے خیال توسا کو بھی یونیورسٹی ملے گی۔ توسا کے میگا پروجیکٹس جو سردار صاحب کے ذہن میں ہیں، یقیناً ان میں وقت لگے گا۔ اس وقت دیکھیں نا، ایک بجٹ پیش ہوا، اس میں توسا پیکیج کے حوالے سے کچھ ارب روپے رکھے گئے تو اپر پنجاب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ جی، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پورے پنجاب کو چلانا ہے، خالی حلقے کی بات تو نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پر تو پورے پنجاب کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اس ٹائم دیں، ابھی 2 سال ہوئے ہیں، 3 سال باقی ہیں، یہ سارے آپ کی باتیں انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گی۔ ایک تو یہ تھا نا، ایک دوسرے ہمارے 3-4 دن سے حضرت خواجہ حافظ محمد داؤد سلیمانی صاحب MPA 285، ان کی بھی ناراضگی کا ایک اظہار آ رہا ہے، وہ بھی ایک اشارے دے رہے ہیں کہ میں علیحدہ ہو رہا ہوں۔ جی، تو عزت مآب، آپ علیحدہ ہوں، آپ احتجاج کریں، آپ بے شک 285 کے ترقیاتی کاموں کے لیے اپنی آواز بلند کریں، آپ تحصیل وہوہ کو بنانے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آئیں، لیکن یار اپنے ورکر کو ایبیوز لینگویج سے تو منع کریں، کم از کم مانگ درست ہو اور طریقہ کار غلط ہو تو اسے کوئی درست نہیں کہے گا۔ آپ حلقے کی نمائندگی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ PP 285 کی میں آج بھی اگر محرومیت ہے تو اس میں بہت سی وجوہات خواجہ صاحب کی وجہ بھی ہے، کیونکہ پچھلے دور میں نمائندگی سے خالی رہا، 3 ضمنی الیکشن ہوئے، جی، حلقہ PP 285 نمائندگی سے خالی رہا۔ جی، اب اللہ نے آپ کو اگر موقع دیا ہے اور آپ روٹ کر ایک سائٹ پر بیٹھ جائیں، تو حلقے کے لوگوں نے اس لیے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ سے اختلاف کر کے ایک سائٹ پر، نہیں، حلقے کے لوگ اپنی محرومیت کا ازالہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو MP ایک دفعہ نہیں، اس حلقے نے کئی دفعہ آپ کو MP منتخب کیا۔ اس وقت تو آپ ایک ووٹ لے کر وہاں پر گئے اور ان لوگوں نے کمال محبتیں کی آپ کے ساتھ۔ ان کمال محبتوں کا صلہ یہ نہیں ہے کہ آپ رنجش روٹ کر ایک سائڈ پر لوگوں کو کہیں جناب اب تو میری وزیر اعلیٰ نہیں سنتا، اور پھر یہاں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ساری باتیں نہیں، اچھا نہیں ہے بات۔ آپ کے پاس اسمبلی موجود ہے، آپ اپنی اسمبلی کے فلور پر ہمارے حقوق کی بات کریں۔ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے جس کے آپ سپورٹر تھے، چلیے آپ کیوں سپیس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کے مخالفین اس کے اندر گھس جائیں اور اپنے مفاد اٹھائیں؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کل تاریخ یہی کہے گی کہ وہ شخص جو آپ کا مین سپورٹر تھا، آپ اس کے مین سپورٹر تھے، ایک ہی جماعت سے آپ MPA منتخب ہوئے،
آپ کے حلقہ کا بندہ وزیر اعلیٰ بن گیا اور آپ روٹ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، تو یہ کون سی لاجک ہوگی؟ آج تو ہم چلو جذباتی طور پر ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر باتیں کس رہے ہیں، ایک دوسرے کو مونچھیں یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعلیٰ کو یہ کر دیں گے۔ 2 سال بعد 3 سال بعد لوگ یہ سب کچھ بھول جائیں گے، لوگ آپ کی نمائندگی پر سوال اٹھائیں گے، آپ پہ سوال اٹھائیں گے کہ جناب ہم نے ایک شخص جو 286 سے ایک ووٹ لے کر 285 میں آیا تھا، ہم نے وہاں کے بہت بڑے سردار کو پس پشت ڈال کر آپ کو ایم پی اے بنایا، آپ کی سٹرگل کو، آپ کی کمٹمنٹ کو، آپ کی محنت کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد کوئی لاجک نہیں ہوگی کہ آپ ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ ناراضگی ختم کریں، اسمبلی کے فلور پر جا کر اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں اور پی پی 285 کو اپنا حق دلوائیں۔ اصغر بھائی یہ بتائیں، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب حکومت اپنا آدھا دورانیہ پورا کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ الٹی گنتی، میں آپ کو ایک بات مشتاق، اقتدار کا 1 سیکنڈ بھی کافی ہوتا ہے، چلے کافی ہوتا ہے، اقتدار کے 1 سیکنڈ میں بھی ضلع کا اعلان ہوتا ہے، لیکن 2 سال میں یا 2.5 سال گزر چکے ہیں، اس میں آپ نے اپنی ہی گفتگو میں کہا ہے کہ میگا پروجیکٹ آ رہے ہیں، میگا پروجیکٹ میں کوئی ہمیں بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام اب تک ہو چکا ہے اس سے پہلے ہوا تھا، اس کی اپریسیشن۔ میگا پروجیکٹ بتائیں نا، میگا پروجیکٹ بھی ہو جائے، ان پہ کام جاری ہے، ہم پہ کام جاری ہے۔ فار ایگزامپل یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کے لیے زمین چاہیے، اس کے معاملات چاہیے، اس کو ایلوکیشن چاہیے، یہ چیزیں، اس پہ کام جاری ہے۔ اسی طرح ضلع کا ہے، ضلع کا بھی کام جاری ہے، کچھ چیزیں ہیں رکاوٹ، آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میگا پروجیکٹ یونیورسٹی ضلع تونسا اور بہوا تحصیل سردار عثمان خان بزدار کے ہی دور میں ان کے ہی اعلانات سے بن جائے۔ ثواب دیدی فنڈ بھی ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، وزیر اعلیٰ کا ثواب دیدی فنڈ تو ہے، یہی لگ رہا ہے آپ کے پاس، ورنہ تو ایک ایم پی اے کو فنڈ مل رہا ہے۔ ثواب دیدی فنڈ پر ہی آپ کو 4 ارب کے پی پی 285 کے لیے 3 ارب کا انہوں نے پروجیکٹ کا وہ میں جب آئے دورے پر انہوں نے اعلان کیا 3 ارب کے پروجیکٹ کو کہ ایک ایم پی اے دے سکتا ہے۔ اس کا تونسے کا ابھی جو ہے نا، جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سپلیمنٹری طور پر انہوں نے تونسا کے لیے تونسا پیکج کا اعلان کیا 4 ارب کا۔ 4 ارب ثواب دیدی فنڈ ہے، یہ سی ایم ہی دے سکتا ہے کہ ایم پی اے۔ چلے ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی تھی کہ انڈسٹریل زون بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ سارے سی ایم صاحب کے ویژن میں ہیں، اور یہ انڈسٹریل زون یہ وہ سارے انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ ان میں ورک جاری ہے۔ ضلع تونسا، یونیورسٹی آف تونسا، نام کوئی بھی ہو، اختلاف کوئی ہو ٹھیک ہے نا، اور انڈسٹریل زون، آپ جو بتا سکتے ہیں کہ ان پر کتنے پرسنٹ کام ہو چکا ہے؟ لیکن میں پرسنٹیج کے متعلق میں تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان پہ کام جاری ہے۔ اب کتنا ہو چکا ہے کتنا نہیں ہو چکا یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب کا کوئی اسپوکس مین ہی بتا سکتا ہے۔ کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے سردار صاحب پہ ریٹ دائر کر دی گئی ہے کہ اثاثے جو ہے نا چھپائے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ریٹیں تو ہوتی رہیں گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرح ہمارے ضلع بن جانے کے بعد انشاءاللہ تونسا ضلع جب بنے گا نا، تونسا جس طرح ڈی جی خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی، تونسا ضلع بنے گا، بہوا تحصیل بنے گی، شادن تحصیل بنے گی، کوہ سلیمان بن چکی ہے، اور بے روزگار نوجوانوں کا بھی مسئلہ انشاءاللہ یہ تو بہت جلدی۔ میں آپ کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اہلیان تحصیل تونسا کے نام کوئی پیغام؟ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یار 1000 اختلافات ہوں ہمارے سردار عثمان بزدار خان، سردار عثمان بزدار کے ساتھ ہمارے 1000 اختلاف اپنی جگہ پہ، کل وقت آئے گا 3 سال بعد سیاست ہوگی، آپ کھل کر اس کی مخالفت کریں، لیکن خدا را یہ عہدے قسمت سے ملتے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب اگر آپ کے حلقے سے بنا ہوا ہے تو اسے وقت دیں، اسے کمزور کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشیں نہیں کریں، اس کی قوت بازو بنیں۔ جب آپ کے حلقے کے ایم این اے، جب آپ کے حلقے کے ایم پی اے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو وہ کمزور ہوگا، بلکہ اس کو تقویت دیں۔ عوامی سطح پر بھی میں کہوں گا کہ یار خدا را
اپنے بچوں کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس توسے کی تعمیر و ترقی کے لیے دانشمندی کا ثبوت دیں، اپنے آپ کو میچیور ثابت کریں۔ ایک شخص وہاں پر پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے آپ کے لیے، اور یہاں سے آپ کی آوازیں بھی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جا رہی ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے دلی طور پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے پولیٹیکل ورکر، یہاں کے سیاسی کارکن، یا جو خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، مسلم لیگ نون سے ہیں، اس وقت وہ تونسا کے باسی ہیں اور تونسا کی آواز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈران کو، تمام پولیٹیکل ورکر کو میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ عسکر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا تجربہ جو ہے نا سیاسی لحاظ پر بھی بہت اچھا رہا ہے، کون سے سیاسی جماعت کے ورکرز زیادہ تر جو ہے نا سردار عثمان خان بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اب تک، جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی اس کی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر آج بھی سردار عثمان بزدار کو اس انداز میں رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو آپ بہتر فرمائیں۔ ان کی تنقید جو ہے وہ مثبت تنقید ہے، منفی تنقید نہیں ہے۔ ہمارے وہ پولیٹیکل ورکر جو پی ٹی آئی میں تو ہیں لیکن وہ کسی خاص جو ہے نا مقاصد کے تحت، کسی اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کسی گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ سردار عثمان بزدار پر بے جا تنقید کر رہے ہیں، جبکہ تنقید انہیں بنتی نہیں ہے۔ انہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، مثبت سوچ اختیار کرنی چاہیے توسے کے لیے، توسے دھرتی کی ترقی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔